بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کچھ دن پہلے علی ذیشان نے جہیز کے خلاف ایک کیمپین بنایا جس کا نام نمائش رکھا۔ اس میں دکھایا گیا کہ کیسے لڑکی کے ماں اور باپ اپنی غربت کے باوجود اپنی بیٹی کو جہیز دے رہے ہیں، اور جہیز میں ایسی بھی چیزیں ہیں جو کہ شاید ان کے اپنے گھر میں بھی موجود نہ ہوں۔ اس کیمپین پر لوگوں کے مختلف قسم کے تاثرات سامنے آئے۔ کسی نے کہا کہ علی ذیشان خود تو 10 لاکھ کے اوپر کے شادی کے کپڑے بیچتا ہے اور باتیں جہیز کی کر رہا ہے۔ کچھ نے کیمپین کو پسند کیا، کچھ نے کہا کہ یہ صرف ایک طرف کی کہانی ہے، لڑکوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ ان کو شادی کرنے میں بلاغت کے بعد 10 سال لگ جاتے ہیں شادی کرتے کرتے، کیونکہ لڑکی والے اپنی بیٹی نہیں دیتے جب تک لڑکا ان کے خواہش کے مطابق کمانا رہا ہو، گاڑی ہو، گھر ہو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام لوگ اپنی طرف سے بالکل ٹھیک باتیں کر رہے ہیں۔ یہ تمام برائیاں ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکی ہیں، باوجود اس کے کہ ان کا ہمارے دین اسلام سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ شادی سادگی سے کرنی چاہیے۔ اسلام کسی منگنی، مہندی، بارات، جہیز وغیرہ کا کاہل نہیں، لیکن مختلف قسم کے لوگ اپنے دنیوی فائدوں کے لیے ان چیزوں میں ملوث ہوتے ہیں اور اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا فائدہ اسی میں ہے، جس کی وجہ سے پھر معاشرے میں وہ مسائل پیش آتے ہیں جن کی وجہ سے اسلام نے ان کو پہلے ہی منع کیا تھا۔ اب بات جہیز کی کرتے ہیں۔ حکومت کا جہیز کے خلاف قانون بنانے کے باوجود یہ مسئلہ معاشرے سے کیوں ختم نہیں ہو رہا؟ اس کے ایک بڑے قصوروار وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ شادی ایک ہی کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک معاشرہ ہے جہاں پر مردوں کو ایک ہی شادی کرنے کی اجازت ہے اور دوسری شادی کرنا یا تو عیب سمجھا جاتا ہے یا تو قانونی طور پر منع ہے۔ سمجھے کہ معاشرے میں 2 کروڑ کی آبادی ہے، 1 کروڑ لڑکیاں اور 1 کروڑ لڑکے۔ 20 لاکھ مرد بہت اچھے ہیں، 20 لاکھ اچھے ہیں، 20 لاکھ عام مرد ہیں، 20 لاکھ برے ہیں اور 20 لاکھ بہت برے ہیں۔ اگر اوپر کے 60 لاکھ مرد 60 لاکھ لڑکیوں سے شادی کر لیں جن میں ہر طرح کی لڑکی ہے، اچھی اور بری، تو گھر پھر بھی چل جاتے ہیں۔ یہ مرد گھروں کو کسی نہ کسی طرح سنبھال لیتے ہیں۔ پیچھے رہ گئے 40 لاکھ مرد اور 40 لاکھ عورتیں۔ ان عورتوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے اگر وہ اس طرح کے مردوں سے شادی کریں، لیکن بات یہ ہے ان سے نہیں تو کس سے شادی کریں؟ اور تو رشتے ہیں ہی نہیں۔ ان لڑکیوں کے ماں باپ رشتہ ڈھونڈتے رہتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے جب ان کی بیٹیوں کی عمر نکلنے لگتی ہے تو پھر یہ ڈر جاتے ہیں۔ پھر ان کو چاہے جہیز دینا پڑے ادھار لے کر یا اپنے گھر کی چیزیں بیچ کر، ان کو کرنا پڑتا ہے۔ شادی کے بعد شوہر بیوی کو مارے تب بھی ان لڑکیوں کو سہنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ جانتی ہیں کہ جب یہ کنواری تھیں تب کوئی رشتہ نہیں آ رہا تھا، تو اگر طلاق یافتہ ہو گئی تو پھر کیا آئے گا؟ ان بیچاریوں کی پوری زندگی ایسے ہی گزر جاتی ہے۔ لیکن جو اسلام کی تعلیمات ہیں کہ اگر کوئی مرد ایک اور شادی کرنا چاہے اور وہ افورڈ بھی کر سکتا ہو تو ایسے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب عرب میں اسلام آیا تو ایسا بھی ہوا کہ مرد دوسری شادی کرنا چاہتے تھے اور ان کو لڑکیاں ہی نہیں مل رہی ہوتی تھیں، کیونکہ معاشرے میں کوئی لڑکی گھر ہی بیٹھی نہیں ہوتی تھی۔ ان کو جیسے ہی خبر ملتی تھی کہ کسی لڑکی کے شوہر کا انتقال ہوا ہے تو وہ فوراً اس کے گھر پہنچ جاتے تھے رشتہ مانگنے کے لیے، کہ یہ بھی کہیں ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ تو اس پر اللہ نے قرآن کی یہ آیت نازل کی کہ جس میں ان کو بتایا گیا کہ تھوڑا صبر کریں، عدت میں ہوگی، خاندان والوں کو اشارتاً یہ بتا دیا جائے کہ آپ شادی کرنا چاہتے ہو تو وہ بعد میں آپ سے رابطہ کر سکیں۔ تو سوچیں کہ بیوہ یا طلاق یافتہ عورت کی اتنی ڈیمانڈ تھی کہ شادی کے لیے لائن لگ جاتی تھی، اور ہمارے یہاں کنواری لڑکیاں گھر بیٹھی ہیں۔ تو اسلام کے بنائے ہوئے معاشرے میں لڑکی والے بالکل بھی پریشان نہیں ہوتے۔ کوئی جہیز مانگے تو وہ منہ پر رشتے سے ہی انکار کر دیتے ہیں کہ رشتے بہت، کسی برے مرد کی پہلی بیوی بنانے سے اچھا ہے کہ کسی اچھے مرد کی دوسری بیوی بنا دے۔ برے مردوں کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے کہ ورنہ کوئی بیٹی دے گا ہی نہیں، یا اگر دی ہے تو طلاق لے لے گا اگر لڑکی کے ساتھ زیادتی کی گئی تو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ یہ تمام خرافات جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، ان کو صرف تبھی ہم ختم کر سکتے ہیں جب ہم اللہ کو صرف منہ سے حکیم نہیں کہیں بلکہ دل سے سمجھیں، اور اللہ نے جو چیزیں منع کی ہیں جیسے مہندی، دیر سے شادی، ان سے منع ہو جائیں، اور جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں جیسے ایک اور شادی، جلدی شادی، ان میں ٹانگ نہ لڑائیں۔ آپ کا معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔
اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف قانون بنانے سے یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا، تو آپ کو میں بتا دوں کہ جن کی بیٹیاں گھر بیٹھی ہیں، چاہے وہ کنواری ہوں، طلاق یافتہ، بانجھ یا بیوہ، وہ کبھی بھی قانون میں شکایت نہیں لگائیں گے اگر جہیز دینے سے ان کی بیٹی کا گھر بس یا بچ رہا ہے۔ اگر ہم اللہ کے دین میں کوئی رد و بدل کرتے ہیں اور اللہ کے قانون کے علاوہ کوئی اور قانون لگاتے ہیں، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ جو کہ عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، منہ سے جہیز مانگتے ہیں، ہم بھی کٹہرے میں کھڑے ہوئے ہوں اور ہمیں یہ کہا جا رہا ہو کہ چونکہ تم نے اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کیا تھا، معاشرے کو اللہ کے قانون کے مطابق نہیں رکھا تھا، تو تم بھی قصوروار ہو کہ بہت سی لڑکیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں یا ان کو ظلم سہنا پڑتا ہے کیونکہ کوئی اچھا مرد ان کو ہاتھ ہی نہیں پکڑا رہا شادی کے لیے، کیونکہ ان پر دوسری یا تیسری شادی پر پابندی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا چین ہے۔ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی اسی بات میں ہے کہ ہم وہ کریں جو کہ اللہ کہتا ہے، کیونکہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور وہ تمام برائیوں اور نقص سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے۔ ربی زدنی علما۔ جزاک اللہ خیر۔